السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی، ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، کئی ساری خبریں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں، خاص کر غزہ میں کیا ہو رہا ہے، لبنان اور شام میں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ٹرمپ غزہ کے منصوبے کو لے کر کس طریقے سے کام کر رہا ہے، اور ایک اور شرنگیزی ٹرمپ کی جانب سے کی گئی ہے، وہ کیا حرکتیں ہیں، کیا چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور بھی مزید اہم خبریں ہیں، خاص کر ہندوستان سے جڑی بھی کچھ ایسی خبریں ہیں جو باعث تشویش ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ اور بھی اہم خبریں ہیں۔ تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ فلسطینی قیدیوں کی رہائی میں اسرائیل کی جانب سے تاخیر کے بعد حماس اور اسرائیل میں اب ایک نیا معاہدہ طے پایا ہے۔ اسرائیل اور حماس غزہ معاہدے کے پہلے مرحلے میں آج شام کے اوائل میں باقی ماندہ فلسطینی قیدیوں اور یرغمالیوں کی لاشوں کا تبادلہ کریں گے۔ اسرائیل نے جن 620 فلسطینیوں کی رہائی روک دی تھی، اب ثالثوں کی کوششوں کے بعد اسرائیل انہیں آزاد کرے گا۔ رہائی کے بعد حماس 4 اسرائیلی مغویوں کی لاشیں مصر کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کرے گا۔ یعنی کہ پہلے یہ تھا کہ حماس پہلے حوالہ کرتی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ قیدیوں کو رہا کیا جاتا تھا، لیکن اب جس طریقے سے اسرائیل نے دھوکے بازی کی ہے، اس کے بعد سے حماس نے یہ طے کیا ہے کہ پہلے اسرائیل جو ہے وہ فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا، اس کے بعد حماس مصر کے ذریعے اسرائیل کے حوالے 4 جو مغویوں کی لاشیں ہیں وہ حوالے کرے گی۔ اور کے ہفتے کو جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ ختم ہو رہا ہے۔ امریکہ نے جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے اسرائیل کے مذاکرات میں حصہ لینے کی تصدیق کر دی ہے۔ اور یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسرائیل غزہ میں 42 دن کی جنگ بندی میں توسیع پر غور کر رہا ہے، تاکہ باقی جو 63 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی ہے اس کو ممکن بنایا جا سکے، جبکہ غزہ کے مستقبل پر فیصلہ مؤخر کرنے کا جو ہے وہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی تعلق سے اسرائیلی نائب وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اگر جنگ بندی کو لے کر کوئی معاہدہ سنیچر تک طے نہیں پاتا تو جنگ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، اور غزہ میں جو امداد پہنچائی جا رہی ہے اسے بھی اسرائیل روک سکتا ہے۔ وہیں مقبوضہ مغربی کنارے کی بات کریں تو وہاں حالات روز بروز جو ہے بگڑتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی بلڈوزر نے جنین کے پناہ گزین کیمپ کا بڑا حصہ جو ہے اسے تباہ کر دیا ہے، جس سے تقریباً 40,000 لوگ جو ہے فلسطینی جو ہے وہاں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور اسرائیلی فوجی وہاں طویل قیام کی تیاری بھی کر رہی ہے، اور فوجی ساز و سامان اور پانی کے ٹینک وہاں نصب کر دیے گئے ہیں۔ بتایا یہی جا رہا ہے کہ وہاں بھی اسی ٹیکٹک کو استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے کہ غزہ میں جس طریقے سے تباہی مچائی گئی، وہی حربہ جو ہے وہ اب مقبوضہ مغربی کنارے میں اپنایا جا رہا ہے۔ اور طول کرم شہر اور اس کے کیمپ پر بھی مسلسل دوسرے ماہ جارحیت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ نور شمس کیمپ میں 17ویں روز بھی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دوران طول کرم میں اسرائیلی دہشت گردی کے دوران 12 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 20 زخمی ہیں، اور 10 وہاں گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ جو 12 شہری شہید ہوئے ہیں ان میں ایک 7 سالہ بچہ اور ایک حاملہ خاتون بھی شامل ہے۔ اور اسرائیل نے ماہ رمضان میں فلسطینیوں کی مسجد اقصی میں داخلے پر نئی پابندیاں لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ رمضان المبارک کے دوران 13 سال سے 50 سال تک کی عمر والے فلسطینیوں کے مسجد اقصی میں داخلے پر مکمل پابندی عائد کی جائے گی۔ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ علاوہ ازیں 13 سے 50 سال کی عمر تک کی فلسطینی خواتین کو بھی عبادت کے لیے مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت اسرائیلی جیلوں سے رہا ہو کر مغربی کنارے پہنچنے والے فلسطینیوں کو بھی مسجد اقصی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور حماس نے اسے فلسطینیوں کی عبادت کی آزادی کو کمزور کرنے کا خطرناک حربہ قرار دیا ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ یہ پابندیاں اور مجرمانہ قدغنیں تمام آسمانی تعلیمات، معاہدوں اور قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہیں، مسلمانوں کے جذبات کے خلاف براہ راست چال انگیزی ہے، اور مسجد اقصی پر مبینہ کنٹرول مسلط کرنے کی مذموم کوشش ہے، جسے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اور ایک اور خبر جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ سینٹرل فار پولیٹیکل اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹڈیز نے ایک رپورٹ شائع کی ہے۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ غزہ میں لاپتہ فلسطینی شہریوں کی تعداد تقریباً 14,000 ہے، جن میں 2,000 سے 3,000 کے درمیان اسرائیلی جیلوں میں جبری طور پر قید ہیں، جن کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسی حالت میں ہیں، کس حالت میں رکھا گیا ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، کوئی اس کی تعلق سے تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔
وہیں باقی جو لاپتہ افراد ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ان کی لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے یا ان علاقوں میں موجود ہیں جہاں تک قابض فوج امدادی کارکنوں کو رسائی سے روک رہی ہے۔ وہ اس تنظیم نے متاثرہ علاقوں میں انسانی ہمدردی کی ٹیموں کی پہنچ کو یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ کا مطالبہ کیا ہے۔ متاثرین کی شناخت کے لیے فورینسک اور ڈی این اے جانچ کے آلات کے ذریعے بہتر دستاویزات اور آلات کی فراہمی پر بھی انہوں نے زور دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک اے آئی سے بنی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں جنگ زدہ غزہ کو ٹرمپ غزہ بیچ ریزورٹ میں تبدیل ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں فلسطینیوں کو سرنگوں اور تباہ شدہ عمارتوں سے نکل کر ساحل پر آتے ہوئے دکھایا گیا ہے جہاں چمچماتے فلک بوس عمارتیں اور نیلے پانی کا نظارہ ہے۔ ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ غزہ کے ساحلوں پر ایک عالیشان ٹرمپ ہوٹل تعمیر ہو چکا ہے جہاں ایلن مسک اور نتن یاہو کے ساتھ ٹرمپ خود بھی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ویڈیو میں ایک ایسا غزہ دکھایا گیا ہے جس میں نہ کوئی تباہی ہے نہ ہی فلسطینی عوام ہے بلکہ صرف چمکتے دمکتے ہوٹل اور تفریحی مقامات ہیں، جبکہ پس منظر میں گانے کے متنازع بول بھی سنائی دے رہے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے تمہیں آزاد کرنے کے لیے، نہ ہی سرنگیں ہیں نہ ہی خوف ہے، ٹرمپ غزہ اب یہاں ہے، یعنی کہ غزہ کو ٹرمپ غزہ کا نام دیا گیا ہے۔ وہیں یہ جو ویڈیو سامنے آئی ہے وہ اس ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جبکہ ٹرمپ کے ایلچی غزہ کے مستقبل پر ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے لیے ایک سمٹ کا وہ اعلان کر چکے ہیں، جبکہ ٹرمپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ غزہ کو فلسطینیوں سے خالی کرا کے اسے مشرق وسطیٰ کی ریویرا بنانا چاہتے ہیں۔ عرب ممالک پہلے ہی ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کر چکے ہیں لیکن ٹرمپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ ٹرمپ کی یہ حرکت نہ صرف اخلاقی پستی کا مظہر ہے بلکہ یہ فلسطینی عوام کے دکھوں کا مذاق اڑانے کے بھی مترادف ہے۔ کیا یہ بین الاقوامی برادری کے لیے ایک اور وارننگ نہیں ہے کہ فلسطین کے مستقبل کے خلاف کیا کیا سازشیں تیار وہ کی جا رہی ہیں، لیکن تمام وہ اب تک خاموشی ہیں، بلکہ امریکہ جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، انسانی حقوق کی باتیں کرتا ہے، وہ فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کی سازشیں وہ تیار کر رہا ہے۔ اسرائیل نے شام پر ایک اور تازہ حملہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے دمشق سے تقریباً 20 کلومیٹر کے جنوب میں واقع ایک علاقے کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنوبی شام کو پرامن بنانے کی پالیسی کا حصہ ہے اور کہا کہ ہم جنوبی شام کو جنوبی لبنان نہیں بننے دیں گے۔ یہ حملے ایسے وقت میں ہوئے ہیں جب شام نے ایک قومی مذاکراتی سربراہی اجلاس کو سمیٹتے ہوئے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اپنی سرزمین میں اسرائیلی دراندازی کی مذمت کی گئی تھی اور اس سے فوری طور پر دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ وہ حماس نے شام پر اسرائیل کے تازہ ترین فضائی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں شام کی خود مختاری پر صریح حملہ قرار دیا ہے۔ اس نے ان حملوں کو عرب ممالک کے خلاف اسرائیل کی جاری مہم میں ایک اور جارحیت قرار دیا۔ وہ جنوبی لبنان سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے وہاں بھی جارحیت شروع کر دی ہے۔ وہاں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 2 افراد شہید ہوئے ہیں اور 2 زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی ڈرون نے مشرقی لبنان کے پہاڑی سلسلے کے مضافات میں ایک علاقے کو نشانہ بنایا ہے جس سے یہاں جانی نقصان ہوا ہے۔ ناظرین، یہ تھی کچھ غزہ اور مشرق وسطیٰ سے جڑی کچھ خبریں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں ملک کی خبروں پر۔ مہاراشٹر کے ضلع سندھدرگ کے مالوان قصبے سے ایک تشویشناک خبر سامنے آ رہی ہے، فکر مند کرنے والی خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہاں صرف ایک نابالغ لڑکے پر انڈیا پاکستان میچ کے دوران پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کے دعوے کے بعد ملک مخالف نعرہ لگانے کے الزام میں پولیس نے اس کے والدین کو گرفتار کیا ہے، جبکہ لڑکے کو آبزرویشن ہوم بھیج دیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ رات 9:30 بجے گھر کے پاس سے گزرنے والے کسی شخص نے دعویٰ کر دیا کہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ پھر اسی بات کو لے کر جھگڑا شروع ہو گیا۔ ہندوتوا تنظیموں کے کارکنان نے ایک ریلی نکالی اور احتجاج کیا۔ بعد ازاں میونسپل کونسل نے لڑکے کے والد کی کباڑ کی دکان کو غیر قانونی تعمیر قرار دے کر منہدم کر دیا اور اس کارروائی میں ان کی جو گاڑی تھی اسے بھی نقصان پہنچایا۔ حالانکہ اس طرح کا ہندوستان میں کوئی قانون نہیں ہے کہ سزا کے طور پر کسی کی املاک کو مسمار کر کیا جائے، لیکن یہ عمل بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں میں اب عام ہوتا جا رہا ہے۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ نے اس طریقہ کار کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن اس کے باوجود مقامی ایم ایل اے نیلیش رانے نے اس کارروائی کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال اس کا کاروبار تباہ کر دیا گیا ہے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ اسے
ضلع سے نکال دیا جائے۔ اور اس معاملے میں مسلم خاندان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ علاقے کے کچھ افراد نے کارروائی کے حق میں موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی۔ اور بی جے پی کی حکومت میں مسلمانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں معمول بنتی جا رہی ہیں۔ عدالتی فیصلوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کو اجتماعی سزا دینا اب ایک خطرناک رجحان بن چکا ہے۔ یہ واقعہ ریاستی جبر اور فرقہ وارانہ سیاست کی ایک اور مثال ہے، جس میں محض ایک الزام کی بنیاد پر پورے خاندان کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ اس خبر پر کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور رکھیے۔ بھارتی کسان یونین کے قومی ترجمان راکیش ٹکیت نے مرکز کی مودی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک نیا قانون لا کر ملک میں منڈی نظام کو ختم کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ انہوں نے کسان مہا پنچایت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہار میں 2006 سے بازار کمیٹیاں بند ہیں اور اب یہی ماڈل اتر پردیش میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ٹکیت نے کہا کہ نئی پالیسی کے تحت کسانوں کو منڈی کے باہر بھی اپنی پیداوار فروخت کرنے کی آزادی دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے منڈیوں میں اجناس کی آمد کم ہوگی اور سرکاری ریونیو بھی متاثر ہوگا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ حکومت اس طریقے سے منڈیوں کے نظام کو کمزور کر کے بالآخر ختم کرنے کی راہیں ہموار کر رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی ٹریڈ پالیسی کے خلاف کانگریس نے آواز بلند کی ہے اور ساتھ ہی مودی حکومت پر بھی طنز کے تیر چلائے ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ باہمی ٹیکس بین الاقوامی تجارت کے سبھی منظور شدہ اصولوں کے خلاف ہے۔ یہ بیان کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش کی طرف سے دیا گیا ہے۔ انہوں نے ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی سے کہا کہ انہیں ہمت کر کے اپنے اچھے دوست ڈونلڈ ٹرمپ کو یاد دلانا چاہیے کہ WTO میں ٹی کا مطلب ٹریڈ ہے، نہ کہ ٹرمپ۔ جے رام رمیش کی طرف سے رد عمل امریکی صدر ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ جلد ہی ہندوستان اور چین جیسے ممالک پر باہمی ٹیکس لگائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ان ممالک پر وہی ٹیکس لگائے گا جو وہ امریکی مصنوعات پر لگاتے ہیں۔ اور جے رام رمیش نے اس پالیسی کو بین الاقوامی تجارت کے اصولوں کے خلاف قرار دیا۔ کانگریس نے حکومت سے یہ جواب بھی مانگا کہ وہ اس نئی امریکی پالیسی کا مقابلہ کس طرح کرے گی اور ہندوستانی تجارت، صنعت اور کسانوں کے مفادات کی حفاظت کس طرح کرے گی۔ کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت پر دلت، قبائلی، پسماندہ اور اقلیتی طبقے کے طلباء کی اسکالرشپ ہڑپنے کا الزام لگایا اور کہا کہ جب تک انہیں مناسب تحفظ نہیں ملتا وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ کھڑگے نے وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے ایکس پر ایک پوسٹ کیا کہ نریندر مودی جی، آپ کی حکومت نے ملک کے SC ST OBC اور اقلیتی طبقے کے نوجوانوں کے وظائف چھین لیے ہیں۔ خاص طور پر اقلیتی طبقات کے ساتھ آپ کی حکومت اور اقلیتی وزارت کا رویہ شرمناک ہے۔ یہ شرمناک حکومتی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ حکومت نے نہ صرف مستحقین کے تمام وظیفوں میں بڑے پیمانے پر کٹوتی کی ہے، بلکہ فنڈ خرچ کرنے میں سال بسال اوسطاً 25% کمی بھی کر دی ہے۔ واضح ہے کہ کانگریس صدر نے جس سنگین مسئلے کی نشاندہی کی ہے اس پر پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کے پہلے مرحلے میں بھی آواز اٹھائی جا چکی ہے۔ وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے جو بجٹ اقلیتی وزارت کو دیا ہے اس میں کافی کٹوتی ہو گئی ہے، اور جب اس بجٹ پر نظر ثانی کی جاتی ہے تو اس میں مزید کٹوتی ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، ایسی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔